اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل نرجس فاطمہ پر خوش آمدید۔ یقیناً آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو چلیں آج اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ چنکو منکو بہت ہی پیارے روئی کے نرم نرم گالوں جیسے دو چوزے تھے۔ دونوں بڑے ہی شرارتی تھے۔ دن بھر اپنے دروازے کے باہر گھاس پر کھیلتے رہتے تھے۔ مرغی ان کو لا کر دانا کھلاتی تھی اور وہیں ان کو دیکھتی رہتی تھی کہ کہیں دور نہ نکل جائیں، اور پھر جب شام ہونے لگتی تو ان کو لے کے دڑبے کے اندر چلی جاتی۔ ابھی تو میرا اور کھیلنے کو دل چاہ رہا ہے، چنکو نے اپنی امی سے کہا۔ مرغی نے کہا کہ اب کل کھیل کھیل لینا، شام کے وقت باہر نہیں کھیلتے۔ کیوں امی، شام کے وقت کیوں نہیں کھیلتے؟ منکو نے پوچھا۔ تو امی نے جواب دیا، اس لیے کہ اندھیرے میں کچھ نظر بھی نہیں آتا اور یہ آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ چنکو کو ابھی تک اس کا افسوس تھا کہ کھیل باقی رہ گیا تھا اور اس کے لیے کل کا انتظار کرنا پڑے گا۔ مرغے نے صبح کی اذان دی تو چنکو منکو بھی اٹھ گئے۔ مرغی نے کہا، آج میں اور تمہارے ابو ایک کام سے باہر جا رہے ہیں، لہٰذا تم دونوں دڑبے کا دروازہ بند رکھنا اور باہر نہیں نکلنا۔ جب ہم آ جائیں گے تو پھر کھیلنا۔ چنکو منکو کے منہ بن گئے۔ آپ لوگ کب آئیں گے؟ چنکو نے پوچھا۔ مرغی نے جواب دیا، جلدی آ جائیں گے، لیکن تم لوگ دروازہ نہیں کھولنا اور باہر نہیں جانا۔ مرغی اور مرغے کے جانے کے بعد چنکو منکو گھر میں کھیلنے لگے۔ میں تو گھر میں نہیں کھیل سکتا، یہاں پر کھیلنے کی جگہ ہی نہیں ہے، چنکو نے غصے سے کہا۔ لیکن ابو امی نے باہر نکلنے سے منع کیا ہے، منکو نے جواب دیا۔ اگر ہم باہر کھیل کر آ گئے تو ان کو کیسے معلوم ہوگا؟ چلو باہر تھوڑی دیر کے لیے کھیل کر آتے ہیں۔ چنکو نے منکو سے کہا، نہ بابا نہ، میں نہیں جاؤں گا، ہمیشہ اپنے بڑوں کا کہنا ماننا پڑتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، ورنہ نقصان ہوتا ہے اور اللہ میاں بھی ناراض ہوتے ہیں، اور اگر امی ابو نہیں دیکھ رہے تو اللہ میاں تو دیکھ رہے ہیں، منکو نے جواب دیا۔ چنکو نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم گھر میں بیٹھو، میں تو باہر کی سیر کو جا رہا ہوں۔ اتنا خوبصورت منظر ہے اور اتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے اور ہم گھر میں بیٹھے ہیں۔ منکو کے منع کرنے کے باوجود چنکو دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ گھاس پر کلاوازیاں کھاتے ہوئے اس نے منکو کو آواز دی کہ وہ بھی باہر آ جائے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ لیکن منکو نے منع کیا اور اس کو بھی اندر بلایا، لیکن وہ نہ آیا۔ چنکو کھیلتے ہوئے بہت دور نکل گیا۔ اس کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ اچانک اس کو جھاڑیوں میں سے دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ وہ ایک جنگلی بلی تھی جو چنکو کو دیکھ رہی تھی کہ جیسے یہ تھوڑا سا قریب آئے اس کو پکڑ لے۔ چنکو نے جب یہ دیکھا تو فوراً دوڑ لگائی، لیکن یہ کیا ہوا، وہ تو اپنے گھر سے بہت دور تھا، اس لیے راستہ بھول گیا۔ دوڑتے دوڑتے ایک درخت کے کونے میں جا کر چھپ گیا تھا کہ بلی کو نظر نہ آئے، لیکن وہاں پر بہت ساری چونٹیاں تھیں جو چنکو کے پاؤں میں کاٹنے لگیں۔ وہاں سے بھاگا تو سامنے گھاس پر بہت سارا پانی پڑا ہوا تھا۔ چنکو اس میں گرا تو مٹی میں لت پت ہو گیا۔ اب تو چنکو سے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا، پاؤں میں چونٹیوں کے کاٹنے سے تکلیف بھی بہت زیادہ تھی، اور پانی مٹی میں بھیگنے کی وجہ سے اب سردی بھی لگ رہی تھی۔ وہ ایک درخت کی جڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا اور پریشان ہو کر رونے لگا۔ اسے تکلیف کی وجہ سے سردی لگ رہی تھی اور بھوک بھی لگ رہی تھی۔ بلی کا خطرہ الگ تھا، اسے رونے لگا اور دعا کرنے لگا، اللہ میاں، میں نے اپنے ابو امی کی بات نہیں مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اب میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، آپ میری مدد کریں۔ شام ہو رہی تھی، چنکو کا بھوک اور سردی سے برا حال تھا۔ ادھر جب مرغا اور مرغی اپنے گھر پہنچے تو منکو نے پورا حال سنایا۔ وہ فوراً چنکو کی تلاش میں نکل پڑے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ایک درخت کے پاس سے گزرے تو چنکو کے رونے کی آواز سن کر دیکھا تو ایک کونے میں کیچڑ میں لت پت سردی سے کانپ رہا تھا۔
مرغی نے فوراً گلے سے لگایا۔ چنکو مرغی اور مرغے کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، میں اب کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا اور ہمیشہ آپ